السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو میں خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج جو ہم حدیث پڑھیں گے، قطع تعلقی کا نقصان۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذروا هذين حتى يصطلحا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قطع تعلقی کا مطلب یہ ہے کہ آپس کے تعلقات کو ختم کرنا۔ تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ اپنا تعلقات بالکل ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے بس یہ ہوا وہ ہوا، چاہے بھائی ہو چاہے رشتہ دار ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو مسلمان اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، شرک نہیں کرتا، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قطع تعلق کیا ہو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اب یہ جو ہے آج کل ہمارے حالات ایسے ہیں، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، چاہے بھائی ہوں چاہے رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی مسلمان ہوں، تو آپس کے تعلقات کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی جائے تو جو شخص معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو آگے والا شخص معذرت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی معاف کر دے۔ آگے کیا کہا ہے؟ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ ہمیں چاہیے کہ تعلقات کو ختم کرنے کی بجائے آپس میں تعلقات بڑھائیں، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، پیار محبت بانٹیں، چاہے بھائی ہوں چاہے والدین ہوں چاہے رشتہ دار ہوں چاہے مسلمان ہوں۔ آپس کا جھگڑا بہت ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے دشمن کا فائدہ اٹھانا۔ وہ دیکھتا ہے یہ بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کبھی اس کو اس کے خلاف کبھی اس کو اس کے خلاف، دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ بھائی آپس میں صلح کر لیتے، آپس میں پھر وہ پیار محبت کے ساتھ رہتے، تو دشمن یہ طاقت استعمال کبھی نہ کرتا، ان سے فائدہ نہ اٹھاتا۔ آگے پریشانی کا بڑھنا اور بچوں پر منفی اثرات کا مترتب ہونا اس میں شامل ہے۔ بچے بھی پریشان ہوتے ہیں، یہ والدین کی لڑائی، یہ بھائیوں کی لڑائی، اور پھر رشتہ داروں کی لڑائی، مسلمانوں کی لڑائی، کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ تو ایسے ہی اگر گھر میں کوئی میاں بیوی لڑتے ہیں تو ان سے چاہیے کہ مہربانی کر کے بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں، تاکہ بچوں کے ذہن میں کوئی ایسی ویسی بات نہ بیٹھ جائے۔ اور آگے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے کوئی بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مسلمان آپس میں لڑائی کی وجہ سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، تو معذرت کے ساتھ آپ سب کی مہربانی ہوگی، آپس میں وہ جو ہے ختم کر کے تعلقات کو بڑھائیں، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہوگا اور ہماری
بخشش بھی ہو جائے گی۔ یہ حدیث آپ کو اگر اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔